اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف کی دو آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 109، آیت نمبر 110۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ کہہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو وہ بھی میرے رب کی باتوں کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا، گو ہم اسی جیسا اور بھی اس کی مدد میں لے آئیں۔ تھوڑی سی تشریح سن لیجئے۔ کلمات سے مراد اللہ تعالیٰ کا علم محیط، اس کی حکمتیں اور وہ دلائل و براہین ہیں جو اس کی وحدانیت پر دال ہیں۔ انسانی عقلیں ان سب کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور دنیا بھر کے درختوں کے قلم بن جائیں اور سارے سمندر، بلکہ ان کی مثل اور بھی سمندر ہوں، وہ سب سیاہی میں بدل جائیں، قلم گھس جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن رب کے کلمات اور اس کی حکمتیں ضبط تحریر میں نہیں آ سکے گی۔ سمندر بہت ہیں، دنیا کے سمندر، اور پھر ساتویں آسمان پر بھی ایک بہت 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 بڑا سمندر ہے۔ دنیا کے سمندر تو چھوٹے ہیں، کیونکہ یہاں تو زمینیں بھی ہیں، باغات بھی ہیں، شہر بھی ہیں۔ ساتویں آسمان کے اوپر تو صرف سمندر ہی سمندر ہے، ہاں، اور اس کے اوپر جو ہے عرش ہے، اس کے اوپر کرسی ہے، اس پر فرشتے ہیں۔ یہ ساری تفسیر میں بیانوں میں کہہ چکا ہوں، اور تفصیل انشاءاللہ میری ریاض التفسیر میں دیکھ لینا انشاءاللہ۔ وہ سارے کے سارے روشنائی بن جائے، اور جتنے درخت ہیں وہ قلم بن جائیں، اور زمینیں جو ہیں، بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ زمینیں جو ہے وہ کاغذ بن جائے، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف لکھنا شروع کریں، اللہ کے کلمات لکھنا شروع کریں، تو روشنائی ختم ہو جائے گی، قلم ٹوٹ جائیں گے، زمین اور کاغذ بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اتنا بڑا ہے اللہ، اتنی بڑی قدرت والا ہے۔ آگے فرماتے ہیں، قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ہی ایک انسان ہوں، ہاں، میری جانب وحی کی جاتی ہے کہ سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو، اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ یعنی تھوڑی تشریح کے میں بتا دیتا ہوں، تفسیر کا تو وقت نہیں اس میں۔ البتہ مجھے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ البتہ مجھے یہ امتیاز حاصل ہے کہ مجھ پر وحی الہی آتی ہے، اسی وحی کی بدولت میں نے اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے متعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ وہ باتیں بیان کی ہیں جن پر مرور ایام کے دبیس تمہیں پڑی ہوئی تھی، تمہیں لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا، یا ان کی حقیقت انسانوں میں گم ہو گئی تھی، کچھ پتہ نہیں تھا اہل کہف کون ہے اور یہ ذوالقرنین کون ہے، گم ہو گئی تھی۔ علاوہ ازیں لیکن میں نے وحی کے ذریعے سے بتایا تم لوگوں کو،
یہ ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، میری طرف وحی آتی ہے، یہ آپ یہ کہہ دیجئے حضور صلی اللہ پیارے نبی۔ علاوہ ازیں اس وحی میں سب سے اہم حکم یہ دیا گیا ہے کہ تم سب کا معبود صرف ایک ہے، اور یہ جو کہا عمل صالح کرو، تو عمل صالح وہ ہے جو سنت کے مطابق ہو، یعنی جو اپنے رب کی ملاقات کا یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ ہر عمل سنت نبوی کے مطابق کرے، اور دوسرے کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اس لیے کہ بدعت اور شرک دونوں ہی حبط اعمال کا سبب ہے، عمل کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ کو بدعت بھی پسند نہیں، بے ایمانی بھی پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ یہ مختصر سے تشریح میں نے کر دی۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق تو ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔